السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریب فضائل حج، یہ مجلس مدرسہ دارالقرآن ایجے آفس میں حضرت مولانا مفتی اسحاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے حکم پر تمام حجاج اکرام کو حج کے تعلق سے ٹریننگ دی گئی اور خاص باتیں بیان کی گئیں۔ یہ مجلس مدرسہ دارالقرآن کے اندر منعقد ہوئی۔ کوئی آئے کرے تو اپنے بیٹھو کھاؤ، صبح ناشتہ کر لیا، کیونکہ ایک دم سے سب کسی کو بھوک نہیں لگتی، پھر 10-11 بجے۔ دوسری مجلس مسجد ابو بکر للت پور کالونی کے اندر منعقد ہوئی، جس میں حافظ ریاض صاحب نے خطاب فرمایا۔ سماعت۔ ایسا مقدر تھا جو مجھ کو یاد کر لیتے، انہی کا فیض ہے، انہی کا فیض ہے جو اپنے لیے بھی اب پیام آیا۔ مگر بڑا میں جا سکتا کوئی یہ پیام آیا ہے کہ ہم نے فلاں فلاں کو انتخاب کیا اللہ، کیا انہی کا فیض ہے، انہی کا فیض ہے جو اپنے لیے اب پیام آیا۔ کبھی لب پہ درود آیا، کبھی لب پہ سلام آیا، کبھی لب پہ درود آیا، کبھی لب پہ سلام آیا۔ پھر ایک جملے میں حضرت نے بہت اونچی بات کہی کہ جو پہنچا حشر میں ساقب، تخلص تھا حضرت قائد صدیق صاحب، جیسے شاعروں میں تخلص ہوتا ہے ساقب تھے کہ جو پہنچا حشر میں ساقب، جو پہنچا حشر میں ساقب تو فرشتے سب پکارو اٹھے، جو پہنچا حشر میں ساقب تو فرشتے سب پکارو اٹھے کہ محمد کے غلاموں کا غلام آیا۔ اصلی بات تو یہ جب میں سچا پکا غلام بننا ہے، ہماری زبان کچھ ہے، ابھی دل کے اندر کچھ ہو رہا ہے، تو ہمیں تو سچا پکا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کے اپنی غلامی میں ہمیں شامل فرما لے، کیا میرے غلام ہو جو پہنچا حشر میں ساقب، جو پہنچا حشر میں ساقب تو فرشتے سب پکارو اٹھے کہ محمد کے غلاموں کا غلام آیا۔ اصل غلام وہ غلامی کیا ہے؟ وہ غلامی کیا ہے کہ نبی کی راہ سے ہٹ کر نبی کی راہ سے ہٹ کر جو اپنی راہ چلتے وہ گمراہی میں رہتے ہیں، ہدایت مل نہیں سکتی۔ اللہ کے محبوب کو پیارے کرتے جائیں، گھوم لے تفریح کر لے، نہیں اللہ کا محبوب کو پیارے چلی کو ہمیں شامل فرما دے۔ یا اللہ ہماری بیت اللہ شریف کی جیسے اول نمبر زیارت ہو، پہلی بار بیت اللہ شریف کو دیکھیں، ایسے جا کے دیکھیں، بس دیکھتے ہی اللہ تعالیٰ کی مغفرت ہے، سارے گناہ دیکھنا بھی عبادت ہے، دیکھنا بھی بیت اللہ کی عبادت ہے۔ اگر اللہ نے طاقت دی ہے، بدن میں قوت دی ہے تو طواف کرے گا پیدل، اور سنو بچارے گاڑی میں زور سے زیارت کرتی ہے تو پیدل کی طواف کرنے والوں کو حدیث کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک ایک قدم پر 70 کروڑ نیکی ملتی ہے، ایک ایک قدم پر پیدل طواف ہر قدم پر 70 کروڑ نیکی ملتی ہے۔ اللہ اتنا دے گا کہ بس اللہ تعالیٰ کوئی فرمائے یہ حاجی حضرات کا دیکھنا بھی، ان کو روانگی کرنا، ان کے سے دعا کی درخواست کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے اکبر پر رکھنا، میرا نام لے کر روزے اکبر جا کر میری طرف سے صحابات کرتے ہیں، کس سے کہا فرمایا حاجیوں کا مقام پر نام ہو جائے، ان کو تو چھوڑو تم ان کی سواریوں کو کیسے دو، یا کہ ان کو تو چھوڑو حاجیوں کو
اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو 2 سال پہلے ہمارے ساتھ عمرہ کرنے گئے تھے. اللہ تعالیٰ پھر بلایا تو ان کا کوئی کمال تو ہے نہیں, ہمارا بھی کوئی کمال نہیں, نہ تمہارا کوئی کمال. وہ تو جب تک وہاں سے حکم نہ ہو, جب سے وہاں سے حکم ہوگا تب آگے قدم بڑھیں گے, پھر راستے نکلیں گے. دل دماغ ویسا ہو جائے گا کہ مجھے جانا ہے محبوب اللہ کے نبی کے محبوب پیارے بننے جانا ہے. بس صرف ہمارے حضرت عارف نثار فرمایا کرتے تھے کہ دل میں بے چینی ہے, گھبراہٹ ہے ہمارے دل میں. مدینہ پہنچ کر قلب مضطر نے اما پائی. مدینہ میں پہنچا ہوں تو میرا بے چین دل گھبراہٹ جو تھی معلوم ہوئی. مدینہ پہنچ کر قلب مضطر نے اما پائی. اگرچہ راہ میں حرم بھی ایک مقام آیا. بیت اللہ اس کا حرم کہتے ہیں. اگرچہ راہ میں حرم بھی مقام آیا, بیت اللہ آیا, اور بیت اللہ میں تو ہر وقت رہنا چاہیے. وہ تو اللہ کا گھر ہے, اللہ کا جلال بھی, اللہ کی رحمت کبھی نازل ہو رہی ہے. معمولی لگیشوں میں پکڑ ہو جائے تو ذرا سی بےعدبی ہو جائے, کوتاہی ہو جائے اللہ کا. تو ہمارے مقام اتنے ڈرتے تھے کہ مدینہ پہنچ کر قلب مضطر نے اما پائی. اگرچہ راہ میں حرم بھی ایک مقام آیا. حرم میں ڈرتی رہا, حرم میں ڈرنے کی ضرورت ہے. وہ اللہ کے مقدس عبادت ہے جہاں پر 120 رحمتیں تو ہر وقت نازل ہوتی ہی رہتی ہیں. ہر وقت ہر رات میں جاؤ, دن میں جاؤ, صبح میں جاؤ, شام میں جاؤ, زوال کے وقت میں جاؤ, جا کے 120 رحمتیں نازل ہوتی. 7 طواف کرنے والوں پر, 40 نماز پڑھنے والوں پر, اور 20 سے بیت اللہ کو دیکھنے والوں پر. کچھ بھی نہیں کر رہے, طواف بھی نہیں کر رہے, نماز کا بھی وقت نہیں ہے, بیت اللہ کی زیارت کر رہے ہیں, بیت اللہ کو دیکھ رہے ہیں. تب بھی وہ محروم نہیں, تب بھی وہ ہر ایک دعا کرنے چاہے. کوتاہی ایک نماز, 1 لاکھ کا نماز کا جو کوتاہی غلطی کر بیٹھے, سستی کر دی, وہاں بھی نماز چھوڑ دی, وہاں بھی جماعت چھوڑ دی, وہاں بھی سستی, وہاں بھی کچھ غلطیاں کر رہے تھے. تو اس کو ہمارے کام کیا کرے کہ مدینہ پہنچ کر قلب مضطر نے اما پائی. اگرچہ راہ میں حرم بھی ایک مقام آیا. اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے, یہ سارے مجمع کو قبول فرمائے. سارے لوگوں کی دل کے اندر طرف آنا چاہیے. اللہ دل کی کیفیت دیکھتی, اوپر نہیں دیکھتی. اوپر کی صورت اور شکل اور ہمامہ ہو اور بہتر ہونا ہی نہیں, اندر کیا ہے. تمہارے دل میں طرف ہے تو اللہ بلائے گا, تمہارے دل میں محبت نبی کی تو اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے. تو فرمایا بس اس طرح کے لیے تو مانگی تو اللہ ہمیں بھی سب کو, آپ سب کو نصیب فرمائے. ہماری ماں بہنوں کو نصیب فرمائے. ماں بہنوں کا بہت بڑا مسئلہ ہے, بڑا مسئلہ. آئی حاضر ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ جہاد کی اجازت دے دیجیے ہم لوگوں کو بھی, ہم بھی جہاد میں جائیں گے, ہم بھی اللہ کے راستے میں جائیں گے. آپ نے فرمایا تمہارا جہاد حج عمرہ ہے. حضور نے فرمایا تمہارا جہاد حج عمرہ ہے. تو ہمارے بھی دیکھ لیں, آ جا کر دیکھ لیں, اتنی تعداد, اتنی بھیڑ خواتین کی, اتنی کواری لڑکیاں, جوان ماں, ہر قسم کی, بالکل بوڑھی, ایک دم کمزور, معذور, ساری دنیا چلی آ رہی, ساری دنیا سمجھ کے آ رہی ہے. پوری دنیا کے ملک کا کوئی ملک ایسا نہیں جا سکتا. تمہیں عزیز بزرگ میں دوستو فرمایا تم گھر میں رہو, تم گھروں میں رہو, تم نکلنا نہیں. تمہیں نکلنا ہی ہے تو حج عمرہ کے لیے نکلنا. اگر تمہیں جانا ہی ہے تو تمہیں حج عمرہ کی اجازت دیتا ہے. حضور روک گئے, ڈانٹ گئے, تمہیں جہاد کی کہیں اجازت نہیں ہے تو گھروں میں رہنا, اور جب نکلو تو حج عمرہ کے لیے نکلنا, حج کے لیے جانا عمرے کے لیے. بس اللہ تبارک تعالیٰ اس مجلس کو قبول فرمائے. دل میں طرف اور طرف لے اور ہمارے دل میں ایسی محبت آ جائے کہ اللہ فرمایا مکہ فتح ہو گیا, بیت اللہ شریف میں فتح ہو گیا. اور جتنے لوگ تھے سبھی مان لے آئے, جو کچھ کٹر قسم کے تھے ادھر ادھر بھاگے بھی, بعد میں پھر دو لوگ بھی آ گئے, کسی کا بہانہ لے کر بعد میں اسلام میں داخل ہو گئے.
صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر میں حج کے موقع پر حضرت علی کو بھیجا. حق کے دلدار کو شاہ عبداللہ کو میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو میرے سرکار کو سب کے غمخوار کو السلام 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 ان کے رخسار پر زلف خندار پر ان کی آنکھوں میں سرنے کی مقدار پر ان کے قدموں پہ دھیمی رفتار پر ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر ان کے اخلاق پر اعلیٰ کردار پر ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر روز جاؤں میں قربان سرکار پر ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام السلام 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 ان کے اعتبار کو اعلیٰ کردار کو نرم گفتار کو تیز رفتار کو آمینہ مائی کو آپ کی دائی کو بوڑھی ہمسائی کو ہر شناسائی کو ماں کی ممتاؤں کو جنتی پاؤں کو پیار کی چھاؤں کو امتی ماؤں کو عشق کے فخر کو علم کے قصر کو بے کرے صبر کو بنت بکر کو ناز بردار کو ان کے غمخوار کو چار کے چار کو یعنی ہر یار کو ان کے دلدار کو عاشق زار کو سالوں یار کو یار کو غار کو السلام 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 عدل کی یاد کو جوش کی تاب کو حیات کو ابن خطاب کو مال کو جان کو دست فیضان کو ابن عفان کو حضرت عثمان کو تیر تلوار کو فتح بردار کو عزم کرار کو ان کے گھر بار کو آنکھوں کے چین کو یعنی سیدین کو ان کے حسنین کو اور قریبین کو سیدہ صادقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ حضرت فاطمہ فکر و احساس کو ان کے الماس کو علم کی پیاس کو ابن عباس کو ان کے جانباز کو ایک دم ساز کو حبشی انداز کو اجلا باز کو ایک سخندار
کو ایک ثنا خوان کو نعت کی شان کو یعنی حسان کو السلام 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 हाँ चलो खाना लगाओ तो बदू जाओ खड़े हो जाओ एक ही होता है एक ही होता है आपकी यात्रा शुभ हो एक फोटो और खींचना ऊपर वाला करवाता है हम क्या कर रहे हैं